السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بینک کے انٹرسٹ کو لفظ سود استعمال کرتے ہیں کہ یہ بینک کا انٹرسٹ جو اس کو سود کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک لفظ اور بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، عربی لفظ ہے ربا۔ اسی طرح سے سود لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بھی عربک لفظ ہے، یہ عربک ورڈ ہے۔ تو ایک بینک انٹرسٹ کے لیے ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے سود، جو بھی عربک ورڈ ہے، اور اسی طرح سے الربا جو ورڈ ربا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی عربک ورڈ ہے، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے بھی اپنے ایک معنی ہیں، اور ان الفاظ کو استعمال کر کے بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، جبکہ جو ربا ورڈ ہے اور جو سود لفظ ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بینک انٹرسٹ نہیں ہے، یعنی بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، اس کے باوجود یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بینک کے انٹرسٹ کے بارے میں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان آیات کو میں پہلے 2 آیات صرف آپ سے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے مزید ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا ذہن ضرور لگانا ہے اس پہ، کیونکہ ہم نے اس پوری ڈسکشن کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ چیز ہمیں قرآن مجید کی آیت سے دیکھنی ہے۔ پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 278۔ یہ آیت جو ہے میں پہلے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 278 اور 279 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے خلاف اعلان جنگ لکھا ہے جو ربا کھاتے ہیں، تو اس کو اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ جو ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اعلان جنگ کن لوگوں کے خلاف ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 278۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کر لو اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ وذروا، اور چھوڑ دو، یعنی بریکٹ میں آپ لکھیں، بریکٹ میں چھوڑ دو کھانا، ما بقی من الربا، جو ربا میں سے باقی ہے اس کو کھانا چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو، اگر تم مومنین ہو، مومن ہو، تو تم جو ربا میں سے ہے وہ کھانا چھوڑ دو، یعنی ہم جو ربا کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے وہ کھانا چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور اس کو کہا کہ ربا جو ہے وہ کھانا چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے یہ فعل نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جان لو کہ نوٹس ہے ساتھ جنگ کا تمہارے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، یعنی یہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نوٹس دے رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جان لو کہ تمہارے لیے یعنی نوٹس ہے، فَأْذَنُوا، پس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا۔ اب بتائیے اس کے اندر اعلان جنگ لکھی ہے جو پورے قرآن مجید میں کسی اور گناہ کے لیے نہیں لکھی، لیکن اس ربا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ لکھا ہے، اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا عمل ہے جس کے اوپر اللہ اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، جبکہ باقی جتنے بڑے گناہ کبیرہ لکھے ہیں قرآن مجید میں ان میں کسی کے خلاف اعلان جنگ نہیں لکھا، یعنی اس کا مطلب ہے تمام گناہ کبیرہ ایک طرف اور یہ ربا جو ہے یہ کھانا ایک طرف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ لکھا ہوا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اس آیت کے اندر وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے مال کا جو ہیڈ ہے وہ سر جو ہے وہ تمہارے لیے، یعنی جو اصل تمہارا مال ہے وہ تمہارے لیے۔ لا تظلمون، نہیں تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نہیں ظلم کرو اپنے نفسوں پر، اور اگر نہیں کرو تم ظلم اپنے نفسوں پر، اور تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدلے میں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ اس کے رسول کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ حرب من اللہ ورسولہ، اگر ہم یہ نہیں مانتے تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اپنے نفسوں پہ، تو یہ کسی اور کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا بلکہ یہ ظلم اپنے ہی اوپر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے،
تو اس کے بدلے میں تم پر ظلم نہ کیا جائے، یعنی تم پر اعلان جنگ نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد یہ کہ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا ہے ربا کھانے والوں پہ۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا یہ بینک کے انٹرسٹ کے اوپر جو دنیا میں آج مائنس میں بھی ہے، کہیں 1% پہ ہے، کہیں ½ % پہ ہے، کہیں 1.5% پہ ہے، کہیں 2% پہ ہے، کہیں 3% پہ ہے، کہیں 6% پہ ہے، کہیں 8% پہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس یعنی بینک کے اندر جو آپ کو پیسے رکھواتے ہیں اس کا جو انٹرسٹ ہے، جو انٹرسٹ کے معنی ربا نہیں ہے، انٹرسٹ کے معنی سود نہیں ہے، ابھی میں نے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، یہاں پر لفظ ربا لکھا ہوا ہے، اور آپ اپنی عقل لگائیں کہ کیا یہ بینک کے یہ 1%، 2%، 3% انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے ربا کھانے کی؟ میں پوری دنیا کے آج آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس دنیا میں موجود ہیں، اور ٹیلی ویژن پہ اور مختلف پروگرامز کے اندر وہ باقاعدہ بتائے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں کورونا وائرس کے بعد سے یہ بات تو انٹرسٹ کے بارے میں دنیا بھر میں کتنا زیادہ ڈسکشن ہے۔ تو یہ کیا بینک انٹرسٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اعلان جنگ ہے، یا یہ کوئی ایسا گناہ ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور وہ بھی ایمان والوں کے خلاف، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ غیر مسلم کے بارے میں بات نہیں لکھی ہے، یہ ایمان والوں کے خلاف اعلان جنگ لکھا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جو ربا کے جو معنی ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں، ربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتی، یہ میں انکریز لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے، ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی، اور انگلش میں کہتے ہیں انکریز، اور الربا کہتے ہیں دا انکریز، یعنی خاص بڑھوتی۔ اب یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ الربا خاص بڑھوتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اس کو ہم آگے آیات میں ابھی انالائز کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے ربا کے معنی بھی خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں اسی ٹاپک کے لیے، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 130۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو نہیں تم کھاؤ ربا، اضعافا مضاعفہ، یعنی دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دوسری جو آیت میں نے پڑھی یہ بھی ایمان والوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں بھی کہا کہ لا تاکلوا الربا، الربا مت کھاؤ، خاص بڑھوتی ہے یہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اضعافا مضاعفہ، اور یعنی بڑھا چڑھا کے دگنا چگنا کر کے یہ مت کھاؤ، یعنی یہ کون سا پیسہ ہے جو دگنا چگنا ہو رہا ہے، یہ کس طرح دگنا چگنا ہو رہا ہے اور وہ ایمان والے کھا رہے ہیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 2 نمبر آیت میں، تو دوسری آیت بھی میں نے پڑھی ہے، اس کو بھی آپ اپنا ذہن لگائیں، اس کا بھی بینک سے کوئی تعلق آپ کو نظر آتا ہے؟ ذرا غور کریں کہ کیا 1%، 2%، یہ کیا اس کی بات ہو رہی ہے؟ دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا مت کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کو بھی آپ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا یہ بینک کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کا بھی ذہن استعمال کرا رہا ہوں، کنکلوژن آیات سے ہم نے نکالنا ہے انشاءاللہ، میں آپ کا بھی اس لیے ذہن استعمال کرا رہا ہوں، آپ بھی اس کو غور کریں۔ ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں، سورہ نساء 4 آیت نمبر 161، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، اور وہ پکڑتے ہیں ربا، یعنی وہ لوگوں سے لیتے ہیں ربا، یعنی بڑھوتی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ روکے گئے تھے اس کے بارے میں، ان کو روکا گیا تھا کہ وہ تم ایسا نہ کرو، وَأَكْلِهِمْ، اور وہ کھاتے ہیں اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، وہ لیتے ہیں ربا، بڑھوتی لیتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور تحقیق وہ روکے گئے تھے اس کے بارے میں، یعنی وہ لوگوں سے لینے کے بارے میں، لوگوں سے لینے کے بارے میں بڑھوتی کو روکے گئے تھے، یعنی یہ بڑھوتی وہ ایسی بڑھوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کو مت لو لوگوں سے، لیکن وہ لوگ لے رہے ہیں اس کے بارے میں، وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور وہ روکے گئے تھے اس کے بارے میں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، وَأَكْلِهِمْ، اور وہ کھاتے ہیں اموال الناس بالباطل، اور وہ کھاتے ہیں یعنی لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے۔ تو اس آیت نے یعنی 161 نمبر آیت نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ لوگوں سے بڑھوتی لیتے ہیں، یعنی لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں،
اور دگنا چگنا پچھلی آیت جو تھی سورہ آل عمران کی 130 دگنا چگنا کر کے کھا رہے ہیں. تو یہ کون سا مال ہے جو وہ لوگوں سے لے رہے ہیں اور مطلب وہ اور اس کو کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال کھا رہے ہیں کس وہ باطل طریقے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بات آیت سے ابھی مزید دیکھنی ہے کہ کون سا وہ مال ہے جو باطل طریقے سے یہ لوگ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے اندر آیت کے اندر. اب میں آپ کو اس سے متعلق آیت مزید بتاتا ہوں آپ کو. اب ایک اور آیت ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 29. یہ بھی ایمان والوں کو خطاب ہے. سورہ نساء 4 آیت نمبر 29. اب دیکھیں یہ بھی یعنی سورہ نساء 4 آیت نمبر 161 میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب سورہ نساء 4 آیت نمبر 29 میں پڑھتا ہوں. 29 اور 30 جب ان دو آیتوں کو پڑھیں گے تو باطل طریقے سے لوگوں سے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں ربا لیتے ہیں لوگوں سے ربا لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں مال لوگوں کا باطل طریقے سے. اب دیکھیں سورہ نساء 4 آیت نمبر 29. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو نہیں تم کھاؤ اموالکم تمہارا مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے. ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مال مت کھاؤ. اب لوگوں کا جو مال کھا رہے ہیں یعنی لوگوں سے جو لیتے ہیں تو وہاں پر کیا چیز لے رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر باطل طریقے سے مال لیا جا رہا ہے جب آپ رشوت کھاتے ہیں. رشوت کا قرآن مجید میں پوری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں لکھا. ابھی میں مزید آیت پڑھوں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں. اسی طرح سے اس آیت کے اندر ایک اور باطل طریقے کی مثال ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو تم آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. یعنی ہم کسی کا مال باطل طریقے سے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 4 آیت نمبر 29 میں منع کیا ہوا ہے. سوائے ہم تجارت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہیں کھا سکتے. فراڈ نہیں کر سکتے, رشوت نہیں کھا سکتے, لوگوں کا مال نہیں کھا سکتے, جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری ہے. تو پوری دنیا کے اندر باطل طریقے سے مال کھانا لوگ جانتے ہیں. فراڈ کر کے مال کھانا, رشوت سے مال کھانا, لوگوں کو بلیک میل کر کے مال کھانا, لوگوں کے مال ڈکیتیاں کر کے لوگوں کا مال کھانا. تجارت نہیں کر رہے لوگ, لوگوں کا مال باطل طریقے سے بے ایمانی سے کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع کیا ہے کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. ان تکونا الا ان تکونا تجارت, سوائے تجارت آپ کر سکتے ہیں آپس میں. ان تراد منکم, رضامندی کے ساتھ. ولا تقتلوا انفسکم, اور تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. اگر جو باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں, بے ایمانی کا مال کھا رہے ہیں, رشوت کا مال کھا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نفسیات بنائی جو پیور ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے نفس کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ جو ہے وہ ساتھ تمہارے رحم کرنے والا ہے. اب اس کی اگلی آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سزا بتا رہا ہے جو لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کرے گا بس ہم جلد اس کو جہنم واصل کریں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا. اللہ کہہ رہا ہے اور جو کوئی بھی یہ تجاوز کرے گا اور یہ فیل کرے گا دشمنی میں اور ظلم کرتے ہوئے, پس جلد ہم اس کو عذاب یعنی نار میں کے ساتھ ملا دیں گے, اس کو یعنی جہنم میں واصل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لکھی تھی سورہ نساء 4 آیت نمبر 29 اور 30 نمبر آیت میں نے پڑھی ہے. اب میں پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 188, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رشوت جو ہے وہ باطل طریقے سے لوگوں کو دینا اور اس کو کھانا, اس کو کہتے ہیں رشوت دینا اور رشوت لینا. اگر میں باطل طریقے سے لوگوں سے, اگر میں ایک اتھارٹی میں بیٹھا ہوں, حکام کی ایک کنڈیشن ہے میری جہاں پہ میں فیصلہ دیتا ہوں, ایز اے جج کہہ لیں یا ایز اے کسی ادارے کا سربراہ کہہ لیں, یا جو بھی جس سچویشن میں بھی میں اداروں میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں رشوت کھانا. اسی طرح سے اگر میں پیسہ دے کر کسی سے کام کروا رہا ہوں, اس کو کہنا رشوت دے کر کام کروانا, برائبنگ. تو برائب جو ہے وہ بھی باطل طریقے سے ہوتی ہے. برائب کھانا ہے, برائب دینا, یہ دونوں چیزیں. تو سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 188 جو ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہے, لیکن لفظ رشوت نہیں لکھا ہوا.
ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہیں تم کھاؤ اموالکم تمہارے مال بینکم آپس میں باطل طریقے سے، وتدلوا بہا الی الحکام، اور تم پیش کرتے ہو طرف حکام کی طرف، اتھارٹی جو ہیں اتھارٹیز کی طرف، حکام کی طرف تم پیش کرتے ہو، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کا مال میں سے کچھ حصہ، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے بھی ہو۔ جان بوجھ کر لوگوں کو، حکام کو غلط کام کرانے کے لیے، لوگوں کا پیسہ کھانے کے لیے رشوت دیتے ہیں لوگ، باطل طریقے سے حکام کو پیسہ پہنچاتے ہیں اور حکام اس کو کھاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے دینے والے کا؟ یہ ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی اپنا غلط کام کروائے، لوگوں کا مال کھائے۔ یہ بے ایمانی کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں، اس آیت کے اندر سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 188، کہ لوگ برائبنگ کر رہے ہیں باطل طریقے سے حکام کو، اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کا مال کھا جائیں، وہ بے ایمانی کریں۔ اور اللہ اور کہہ رہے ہیں بالاسم وانتم، بالاسم گناہ کے ساتھ کر رہے ہو تم، وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے بھی ہو۔ تو یہ والی جو آیت ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 188 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باطل طریقے سے مال کھانے میں اس میں برائب بھی آتی ہے، برائب دینا یعنی رشوت دینا، رشوت لینا، یہ ساری چیزیں باطل طریقے سے، اور تجارت میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کے جان بوجھ کے مال فراڈ کر جانا، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ یہ سب باطل طریقہ آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑھوتی ہوتی ہے ہمارے مال میں، اور دگنا چوگنا ہو رہی ہے، بڑا چڑھا کر ہو رہی ہے۔ اب میں اس کے علاوہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، دیکھیں سورہ روم 30 آیت نمبر 39۔ اب ذرا اس آیت کو غور کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم دیتے ہو بڑھوتی میں سے، واسطے وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں، لوگوں کے مال بڑھانے میں، یعنی تم بڑھوتی، یعنی تم نے مال بے ایمانی سے کمایا ہوا ہے اور اس میں سے تم دیتے ہو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے مال ان کو بڑھوتی، یعنی اس میں سے دے رہے ہو، یعنی 2 نمبر مال کمایا ہوا آپ نے، اس میں سے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا یربو عند اللہ، پس وہ یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اب دیکھیں اس میں پہلے تو میں آیت سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے اندر ربا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ، جو تم نے حلال پیسہ کمایا ہے اس میں سے جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ میں سے خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تریدون وجہ اللہ، تم ارادہ کرتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی، فاولئک هم المضعفون، پس وہی اضافہ ہوگا تمہارے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ وہی لوگ ہیں جن کا اضافہ پانے والے ہیں، یعنی انہی کے مال کو جب وہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہی لوگ اضافہ پائیں گے اس کا، یعنی ان کو، یعنی اس کی نیکی ملے گی۔ تو اگر مال 2 نمبر کا کمایا ہوا ہے اور لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے اس 2 نمبر مال کمانے سے باطل طریقے سے، تو اس پیسے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کے جو اعمال جو ہیں اس میں نیکی نہیں کما سکتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو وما آتیتم من ربا، جو تم دیتے ہو ربا میں سے، بڑھوتی میں سے، لیربو فی اموال الناس، کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے گا، یعنی لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا اور وہ اس کے ان کی مدد ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کا فلا یربو عند اللہ، بس لیکن وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک۔ اب ذرا اس کو غور کریں اس آیت کو، وما آتیتم من ربا، ربا لفظ لکھا ہوا ہے، لیربو، لیربو کہتے ہیں، لے کا مطلب واسطے، یربو وہ بڑھ جائے، یعنی وہ بڑھ جائے، یربو کہتے ہیں یہ ڈیریویٹو ہے، یعنی یہ فعل مضارع کہلاتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں لکھا ہوا ہے کہ تم یعنی بڑھانے کے لیے لوگوں کو دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ یربو جو ہے اس کا جو روٹ ہے، یہ سیم روٹ ہے، اس کا جو ربا کا روٹ ہے یہ، اور یہ سیم روٹ ورڈ سے آئے ہوئے، ان کا سیم مادہ ہے، یہ اس کا ورب فارم ہے، یہ اس کی ربا جو ہے ناؤن ہے اس کا، تو یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے، یعنی یہ ورب ہے اور یہ ناؤن ہے۔ اب اس کو میں سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ اس کو یہاں پہ آپ کو ٹرانسلیٹ ربا کا کرنا پڑتا ہے، لیربو، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، فلا یربو عند اللہ، پس پھر دوبارہ لفظ اللہ کے یربو، وہ نہیں بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ربا کے معنی کیا ہے؟ ناؤن کے ڈکشنری میننگ آپ دیکھ لیں، آیت کے اندر سے یہ پروف ہوتا ہے کہ اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے بڑھوتی، انکریز، اور ربا کا مطلب دا انکریز، ربا کا مطلب انکریز، یہ ناؤن ہے،
اور یربو وہ بڑھتا ہے، نہیں وہ بڑھتا ہے، یعنی یہ فعل مضارع یعنی جو پریزنٹ ٹینس میں، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ بات لکھی ہے۔ تو ربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتی، وہ اس آیت سے آپ کو واضح سمجھ میں آتا ہے کہ ربا کے معنی بڑھوتی، ربا کے معنی بینک انٹرسٹ نہیں ہے، ربا کے مطلب سود نہیں ہے، ربا کا مطلب ہے بڑھوتی، اور یہ بڑھوتی وہ ہے جو کوئی غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہو، یہ وہ بڑھوتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بینک انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ ہم آخری آیت جو میں پڑھوں گا سورہ بقرہ کی 275، اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بینک انٹرسٹ کیا چیز ہے۔ لیکن بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی تک اس آیتوں کے اندر بینک انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن یہ جو قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے وہ مال ہے جو لوگ باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک اس آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب میں مزید اس آیت کو آگے چلتا ہوں۔ اب میں پڑھوں گا سورہ بقرہ کی جو دو نمبر سورت ہے اس کی 276 نمبر آیت پڑھوں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹا دیتا ہے الربا دا انکریز، بڑھوتی، ویربی الصدقات، پھر دوبارہ یوربی ربا سے ورڈ کے مادے سے ہے یوربی، وہ ربا کر دیتا ہے صدقات، اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے اور ربا کر دیتا ہے صدقات، یعنی وہ بڑھوتی یا جو انکریز جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ اگر جو باطل طریقے سے آپ نے مال کھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، یعنی جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو پچھلی بھی آیت میں تھا کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں حلال طریقے سے مال کما کے، اس میں سے جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے ہمارے لیے، اس کو ڈبل ٹرپل اضافہ کرتا ہے ہمارے اعمال میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے جو اللہ تم ربا یعنی یمقل، اللہ ربا کو پھر یہاں پر بھی بتا رہا ہے اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے، یعنی ربا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیونکہ گناہ ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ وہ یرب صدقات، اور وہ بڑھوتی جو بڑھاتا ہے صدقات کو، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھاتا ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی جب آپ پیچھے ایک آیت پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز بڑھا دیتا ہے۔ اب میں اس کو ٹاپک کو کیونکہ آگے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہ رہا، جب ہم اللہ کی راہ میں صدقات دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ اس کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، اور اسی جب اس سے پیچھے آپ پڑھتے جائیں گے 276 سے، جب 270 سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 700 ٹائمز بڑھا دے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات جو ہیں دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مٹا دے گا جو ہم نے بڑھوتی کمائی ہوئی ہے، بڑھوتی جو ہمارے پاس ہے۔ وہ بڑھوتی کیا ہے؟ وہ باطل طریقے سے مال کمانا ہے، وہ بڑھوتی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم ہے کہ ہم کمائیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں اور صدقات دیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا کہ ہم لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھائیں، رشوت کے طور پہ یا فراڈ کر کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو نہیں دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گناہ ہے، یہ منع ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صلاۃ قائم کرو زکوٰۃ دو۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ بھی ہم باطل طریقے سے کھا جائیں گے، یعنی دینا ہم نے اللہ اس کے رسول کو اور یتیموں اور مسکینوں کو دینا تھا، یہ ان کا حق تھا، ہم نے ان کا حق کھا لیا، یہ بھی مال ہمارے لیے باطل ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ اگر ہمارا یہاں جو مال ہے وہ بھی موجود ہے اور ہم نے جو لوگوں کا کھایا ہوا ہے باطل طریقے سے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ اس پیسے کو کھا جاتے ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقات کا پیسہ وہ کھا جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، وہ اس پیسے میں چلا جائے گا جو بڑھوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ بڑھوتی کس طرح سے ہو رہی ہے، تو یہ بھی آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں پڑھوں گا سورہ بقرہ جو ہے اس کی 275 نمبر آیت میں پڑھتا ہوں۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا بڑھوتی۔ اب یعنی جو لوگ بڑھوتی کھاتے ہیں اس کے اندر تمام مال جو میں نے ڈسکس کر لیا کہ وہ کون سا مال ہے جو وہ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے لا یقومون،
نہیں وہ کھڑے ہوتے الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، جیسا کہ ان کو شیطان نے چھو لیا وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ خپتیوں اور شیطان نے ان کو مس کیا ہوا ہے۔ ذالک بانہم، وہ اس لیے ہے یہ، اللہ کہہ رہا ہے قالو، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، وہ ان سے پوچھیں کہ ربا کیا ہے، وہ کہیں گے جو بے ہے، البیع، البیع کہتے ہیں دا ڈیل، یہاں پر یہ پہلا لفظ آئے ان آیتوں میں البیع، دا ڈیل، الربا نہیں لکھا ہوا ہے، البیع دا ڈیل، وہ کہتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ربا کیا ہے، یعنی جب ان سے پوچھو قالو انما البیع، وہ کہتے ہیں بیع، جو لوگ کھاتے ہیں ان سے پوچھو ربا کیا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ قالو انما البیع، بے شک جو بیع ہے، یعنی بیع کہتے ہیں ڈیل، ڈیل کو کہتے ہیں بیع، تجارت کہتے ہیں یعنی بزنس کو، اور بیع کہتے ہیں ڈیل کو۔ تو ہم جب بینک میں جاتے ہیں تو ہم بینک کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے ہیں، ہم بینک کے ساتھ کرتے ہیں ڈیل، تجارت نہیں کرتے ہیں، ڈیل کر کے پیسہ لیتے ہیں ان سے، ہم اس سے ہم تجارت کرتے ہیں جس سے نفع و نقصان ہم خود فیس کرتے ہیں، ان سے ہم ڈیل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ آپ سے چاہیے اور اس کے لیے کولیٹرل دیتے ہیں، اور وہ ایسے کبھی نہیں دیتا، کوئی بینک جو ہے ہمیں کبھی بھی پیسہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بینک سے اگر پیسہ مانگنے جائیں گے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے گا، بینک کبھی بھی لون نہیں دے گا۔ بینک جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے، بینک بزنس کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہم بزنس کے لیے پیسہ اس سے مانگ رہے ہیں اسی طرح سے وہ پیسے سے بزنس کر رہا ہے دنیا میں۔ تو بینک جو ہے وہ ایک کمرشل آئیڈینٹی ہے، وہ کوئی ایک سمجھ لے کوئی انسان وہاں نہیں بیٹھا ہوا، وہاں ایک بینک پورا ایک ادارہ ہے، وہ پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے پیسہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹرمز کنڈیشن دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ کوئی چیز یعنی مارگیج کرتے ہیں، جب مارگیج کرتے ہیں آپ کوئی چیز اس کی جگہ گروی رکھواتے ہیں، اس کے کاغذات دیتے ہیں اور کانٹریکٹس بناتے ہیں، اور اگر آپ اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو کیس کر سکتا ہے، وہ آپ سے آپ نے جو چیز گروی رکھی ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہو یا جو بھی چیز ہو وہ اس کو آپ کا ضبط کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ادارہ ہے بینک وہ ایک بزنس مطلب وہ ایک بزنس کر رہا ہے، وہ ایک بزنس پروفیشنل ادارہ ہے، ایک بزنس یعنی وہ کاروباری ادارہ ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، وہ آپ کو شادی بیاہ یا بیماری کے لیے پیسے نہیں دے رہا ہے، وہ جا رہا ہے آپ کو پیسے، آپ جب مانگتے ہیں اس کے سامنے آپ اپنی فیزیبلٹی رکھتے ہیں، اس فیزیبلٹی کے اوپر وہ آپ کو پیسہ دیتا ہے، اور جب آپ پیسہ رکھواتے ہیں اس کے پاس تو آپ چاہے اس سے انٹرسٹ مانگے یا نہ مانگے، وہ اگر آپ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھیں گے تو وہ آپ کو اپنے پورے نظام کے حساب سے جو آپ کا جو ریٹ پہ جو بنے گا اس ریٹ کے حساب سے آپ کو انٹرسٹ لگا دے گا، وہ تو آپ کے ساتھ کوئی بےمانی کر ہی نہیں رہا ہے، جو وہ کمٹمنٹ کر رہا ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ میں نے یہ پیسہ رکھوانا ہے، وہ آپ کو اپنا ریٹ بتا دے گا، اگر 1% ریٹ ہے تو 1% بتا دے گا، 2% ہے 2% بتا دے گا، آپ کی مرضی ہے رکھوائیں نہیں رکھوائیں، وہ آپ کے پیچھے نہیں آتا۔ اسی طرح سے آپ اس سے پیسے لینے جائیں کہ میں نے تجارت کے لیے لینے، وہ تجارت کے لیے آپ کو دیتا ہے، اور تجارت کے لیے آپ سے کوئی چیز گروی رکھتا ہے، مارٹگیج کرتا ہے، وہ مارٹگیج کرنے کے بعد آپ کو وہ اس کا حق ہوتا ہے، اگر آپ نہیں دیں گے فیل ہو جائیں گے تو وہ ضبط کر لے گا آپ سے۔ تو یہ بینکنگ جو ہے وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ البیع ہے، دا ڈیل ہے۔ تو جب لوگوں سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں قالو انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں کہ جو بیع ہے جو ڈیل ہے وہ ہے مثال ربا کی، یعنی ان سے پوچھے کہ ربا کیا ہے جو لوگ کھا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ ربا ہے، جو بینک کا انٹرسٹ ہے وہ آپ نے ڈیل کیا ان کے ساتھ، وہ انٹرسٹ مل رہا ہے آپ کو، اس کا پروفٹ مل رہا ہے جو آپ نے پیسہ رکھا اور انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس استعمال کرنے کے بعد جو انہوں نے منافع کمایا اس منافع میں سے ہمیں شیئر دیا، یہ ہے آپ کا انٹرسٹ۔ اسی طرح سے جب آپ نے پیسہ ان سے لیا تو آپ نے یہ ان سے کمٹمنٹ کی کہ ہم یہ بزنس کریں گے، یہ ہماری فیزیبلٹی ہے، اس کے اوپر ہم نے 20% منافع کمانا ہے، آپ کا جو انٹرسٹ ہے فرض کے 10% ہے یا 5% ہے یا 6% ہے یا 2% ہے یا 3% ہے، جو بھی آئے گا آپ کا، آپ تو مائنس میں بھی چلا گیا دنیا میں، تو جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہے اگر 1% بھی ہے تو ہم آپ کو 1% آپ کا اس کمٹمنٹ کے حساب سے دیں گے، یہ آپ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اب تجارت آپ کر رہے ہیں، جب وہ تجارت کر رہا ہے آپ کے پیسے سے تو وہ آپ کو فکس دے رہا ہے، اور جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ اس کو فکس لوٹا رہے ہیں۔ تو یہ سمپل سا اس میں قانون ہے، سمپل سا بینک ہے، تو بینک کے انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ربا کا۔ اب آپ آگے اس آیت کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا البیع، ڈیل کو اللہ نے حلال کیا، تجارت تو حلال ہے ہی، اللہ کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ،
اللہ نے البیع کو حلال کیا ہوا ہے، دا ڈیل، وحرم الربا، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے ربا کو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت سے ثابت کر دی ہے کہ البیع جو ہے حلال ہے۔ البیع کا مطلب تجارت نہیں ہے، بزنس نہیں، تجارت عربک ورڈ ہے، بزنس نہیں ہے۔ اور البیع جو ہے ٹریڈ ہے، ڈیل ہے، اللہ نے ڈیل کو حلال کیا ہوا ہے۔ اس کو آپ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے ڈیلز کو، جو ہم ڈیل کر رہے ہیں بینکس کے ساتھ یہ حلال ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہم فکس ڈیل کرتے ہیں، جیسے ہم پراپرٹی اپنی کرائے پہ دیتے ہیں، یہ رینٹل منی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنا پیسہ بینک میں رکھواتے ہیں اس کا رینٹل انکم لیتے ہیں ہم اس کی۔ اسی طرح جب وہ ہمیں پیسہ دیتا ہے تو وہ رینٹل انکم لیتا ہے اس کی۔ اسی طرح ہم پراپرٹی کرائے پہ دیتے ہیں، ہم رینٹل انکم لیتے ہیں۔ تو یہ سب ڈیلز ہوتی ہیں، ہم اپنے یعنی جو ہے مطلب ہم کرایہ دار کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے منتھلی لینے ہیں۔ یہ سب ڈیلز ہیں، یہ تجارت نہیں ہے۔ تو ڈیلز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک جتنی بھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس کا قرض کے لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرض کا لین دین سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت میں 282 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو قرض دیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، قرآن مجید کی آیت کے اندر قرض دینا فرض نہیں ہے، لون دینا کسی کو مجبوری میں فرض نہیں ہے۔ اور جب ہم لون دیتے ہیں کسی مجبور آدمی کو، اس کے اوپر ہم کوئی انٹرسٹ چارج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہوا۔ آپ نے کسی کو لون دیا، آپ نے پہلے سمجھنا اس کی ٹرمز کنڈیشن، کیوں لے رہا ہے، ضرورت مند ہے نہیں ہے۔ آپ نے تجارت کے لیے کسی کو پیسے، تجارت میں جب آپ دیں گے وہ لون نہیں ہے، وہ شیئر ہولڈنگ ہے، تو اس میں آپ فکس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نفع نقصان کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ لوگوں کی مدد کے لیے لون دیتے ہیں، وہ لون پہ آپ پیسے چارج نہیں کر سکتے، اس کا ربا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا لون پہ پیسے چارج کرنا اللہ نے، اس پہ آپ مطلب وہ آپ چارج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کسی مجبور آدمی کو دے رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے دے رہے ہیں، اس کے گھر کی پرابلم کے لیے دے رہے ہیں، اس کی بیماریوں کے لیے دے رہے ہیں، یا جو بھی سچویشن آ گئی ہے، وہ کسی چیز میں اس کی گردن پھنس گئی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے دے رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ صرف آپ ایمان والا مجبور آدمی کو دے رہا ہے، اس کے اوپر ایمان والا کبھی چارج نہیں کرے گا کوئی بھی انٹرسٹ۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ اگر ایمان والے ہیں، اگر آپ پر اللہ نے یہ فرض نہیں کیا آپ کسی کو لون دیں، اور اگر آپ اس کی مجبوری میں اس کی مدد کر رہے ہیں، تو مدد کے بدلے آپ نے اس کو مہلت بھی دینی ہوگی اور سب کچھ کرنا ہوگا، اس پہ آپ کچھ چارج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لون جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو قرض دیا ہے، وہ قرض کی الگ اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی ہوئی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ربا سے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر قرض کو خواہ میں ربا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، قرض کو سود لفظ جو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب جو ہے قرآن مجید کے حساب سے ثابت نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں قرآن مجید کے حساب سے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، وہ ہے سورہ فاطر 35 آیت نمبر 27 نمبر آیت ہے، سورہ فاطر 35 نمبر سورت ہے۔ اس آیت میں لفظ سود آیا ہوا ہے، سود کے معنی ہوتے ہیں سیاہ۔ تو اب یہ آیت کو آپ جب قرآن مجید میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغربیب سود۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخر میں لفظ آپ نے عربی میں سنا سود، کیا نہیں تم دیکھتے یہ کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس ہم نے نکالا اس کے ساتھ مختلف رنگوں کے پھلوں کو، اور پہاڑوں سے گھاٹیوں سے سفید اور سرخ مختلف رنگوں کی اور بہت گہری سیاہ بھی ہیں۔ یعنی جو سود لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلیک جیٹ، یعنی کہ گہرا سیاہ اس کو کہتے ہیں سود۔ اب جو اسود بھی لفظ آپ نے سنا ہے، حجر اسود یعنی سیاہ پتھر، کالا پتھر، سیاہ پتھر، یہی وہ سود جو لفظ ہے اس کے ڈیریویٹو میں اسود، مسودہ، قرآن مجید میں مختلف ڈیریویٹوز بھی آئے ہوئے اس کے، یعنی آخرت میں ہمارے سیاہ کر دیے جائیں گے چہرے۔ تو یہی ورڈ وہاں پہ اس کا جو روٹ ورڈ یہی ہے، اور سود جو ہے یہ ناؤن ہے، اور یہ پورے قرآن میں ایک دفعہ یہ ناؤن اس جگہ آیا ہوا ہے سود کی اسپیلنگ کے ساتھ، اور یہ سورہ فاطر کی 27 ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید میں سود نہ مال کے ساتھ آیا ہوا ہے،
اور نہ اس کا معنی بینک کا انٹرسٹ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ باطل طریقے سے مال کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سود لفظ استعمال نہیں کیا۔ سود کا مطلب ہے سیاہ، اور ہمارے معاشرے میں جو سود لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ بالکل غلط استعمال کر رہے ہیں، اور سود کے معنی سیاہ ہیں، اور اس کے اوپر میری بہت زیادہ تحقیق بھی ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور بہت بڑے بڑے جو عالم اور مفتی حضرات سے بھی میں ان پہ ڈسکشن کر چکا ہوں، لیکن میں یہاں نام نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود لفظ جو ہے کسی کے پاس بھی جو ہے نا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ سود، اور میں نے ہی کئی لوگوں کو یہ بات انٹیمیٹ کی کہ یہاں پہ سود لکھا ہوا ہے، اس کے معنی سیاہ ہیں، تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بات جو ہے سود یہاں لکھی ہوئی ہے، پھر وہ معنوں کو تبدیل کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کے بارے میں ایک ججمنٹ بھی تھی، وہ میں نے پڑھی، اس کی جو ڈیفینیشن جو یعنی جو بینک انٹرسٹ کے بارے میں جو ڈیفینیشن ہے، اب وہ آئی کہاں سے، ہمارے معاشرے میں اتنی پاپولر کیوں ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ایوب نے یہ بات کہہ دی اور جو پورا معاشرہ ایک طرف جا رہا اور یہ بات یہ کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ضروری کہیں نہ کہیں سے آیا ہوا ہے، یہ ریلیجس کانسیپٹ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ اسی ریلیجس کانسیپٹ کو اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی میرے پاس نوٹس اس کے پورے موجود ہیں، اور تھوڑا سا اس میں ڈسکشن لمبی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پورے نوٹس میرے پاس موجود ہیں، اور اس کا جو کانسیپٹ جو مائگریٹ کرتا ہوا آ کہاں سے رہا ہے، وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس عیسائی مذہب سے، کیونکہ 1407 میں پہلا بینک اٹلی میں بنا تھا، اور جب بینک اٹلی میں پہلا بنا تو جو چرچز کے اندر جو پیسہ رکھا ہوتا تھا پوپس کے پاس، وہ چرچز سے پیسہ نکل کر بینکوں میں شفٹ ہونا شروع ہوا۔ تو جب بینکوں میں پیسہ شفٹ ہوا اور بینک کے انٹرسٹ دینے کا چام جب لوگوں نے بینکرز نے شروع کیا، تو جو پوپ تھا یعنی 1407 کے اندر جو پوپ تھا، تو پوپ جارج جو تھا وہ اس نے یہ حرام کیا تھا پروہیبٹڈ اور سنفل، یہ اس کا فتویٰ تھا، اس نے حرام کیا تھا کہ جب بینک میں پیسہ لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ پیسے سے پیسہ کمانا حرام ہے، ایک بات اس نے کہی، سنفل بھی کہی اس نے، پروہیبیشن بھی کہی اس نے۔ اور اس کے بعد جب آپ مزید دیکھیں گے اس کی جو بائبل کے اندر جو اپنا ورسز ہیں، تو اس میں 4-5 ورسز ایسی ہیں جہاں پر، کیونکہ بائبل جو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ریوائز ہوتا رہتا ہے، کنگ جیم ورژنس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی ریویژنز آتے رہتے ہیں، تو اب اس کے اندر جو ریویژنز جو آتے ہیں، ان ریویژنز کے اندر جب آپ جائیں گے تو اس کے اندر بینک لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اور بینک کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ بھی حرام لکھا ہوا ہے، بینک انٹرسٹ کو سنفل بھی کیا ہوا ہے، اور بینک انٹرسٹ لینا امورل بھی کہا ہوا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے یہ کانسیپٹ، اسی طرح سے جوز جو ہیں ان کا جو ریلیجس کانسیپٹ ہے وہ بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، کہ جو ایک دوسرے کو جب دے گا، جو ایز اے جو ایک دوسرے کو دے گا تو وہ انٹرسٹ چارج نہیں کرے گا، لیکن جب جو ایک نان جو کو دے گا تو وہ انٹرسٹ چارج کرنا اس کے لیے الاؤ ہے، ایک دوسرے کو چارج کرنا الاؤ نہیں ہے، یعنی جوز ایک دوسرے کو دیں گے تو انٹرسٹ چارج لون دیں گے، تو یہ جو بینک کا جو لون ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرنا اور انٹرسٹ نہ چارج کرنا، یہ ربا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کانسیپٹ ہے، اور اسی ڈیفینیشن کو اٹھا کر ہمارے یہاں اسکالر جو ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور جو روشن خیال اسکالر جو آج کے دنیا میں جو آج کے ہمارے موجود ہیں، جو بہت ہی روشن خیال سمجھے جاتے ہیں، یعنی میں حیران ہو گیا جب غامدی صاحب کو میں نے سنا تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہی ڈیفینیشن بتا دی، اور وہی انہوں نے بینک کے یعنی جو انٹرسٹ کے اوپر یعنی جو بینک کو تو انہوں نے حرام قرار نہیں دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے ربا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرض سے کنیکٹ کر دی، یعنی انہوں نے تحقیق کیے بغیر اس بات کو، ان کو یہ بات کا پتہ ہے کہ یہ جو قرض کا جو کانسیپٹ ہے یہ عیسائی اور یہودی مذہب میں موجود ہے، یہ بھی ان کو پتہ ہے، یہ بھی میں نے ان کا سنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے قرآن مجید سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیات پریزنٹ کیے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ کوئی میں بہت اپنے آپ کو بڑا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، قرآن مجید میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر مثال پھیر پھیر کے بیان کیا ہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثریت انسانیت کی کفر کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے
اتنی بڑی بات کہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ کیا وہ ہمیں یہودی اور عیسائیوں کے مذہب سے لینی پڑے گی؟ ہرگز نہیں، ہمیں قرآن مجید سے ہی سمجھنا ہے، اور قرآن مجید سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ میرا مین ٹاپک تھا، اور جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، انشاءاللہ آپ ان آیات کو مزید غور کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ ہمیں مال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ مال ہم کھا جائیں گے باطل طریقے سے، یہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا اس آیتوں کے اندر جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں، وہ تمام فراڈ جو دنیا میں ہو رہے ہیں پیسوں کے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ نام جو ہیں وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو رشوت خور ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا ہوا، وہ ان آیات کے اندر سب سے بڑے مجرم ہیں۔ یعنی جو حرام کا مال کھا رہے ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان نام رکھا ہوا ہے اور حرام کھا رہے ہیں، وہ لوگ سب سے بڑے اس کے مجرم اور کلپریٹ ہیں ان آیات کے۔ وہ ہیں بڑھوتی کھا رہے ہیں، وہ لوگ ربا کھا رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر ہی نہیں کرے گا کہ اللہ نے یہ واضح ذکر کیا ہوا ہے۔ اور اس لیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر طرح سے آپ نے کسی بھی طریقے سے کوئی کمٹمنٹ اگر آپ نے رائٹنگ میں کی ہے اور زبانی بھی کی ہے، اور آپ نے وہ کمٹمنٹ لینے کے بعد اگر آپ اس سے پھر رہے ہیں اور لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، یا لوگوں کو زبردستی ان سے مال نکلوا رہے ہیں، یا ڈکیتیاں کر رہے ہیں، یا جتنے بھی فراڈ کر رہے ہیں، یہ مال کھا رہے ہیں، آپ سمجھ لیں آپ ربا کھا رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ یہ میرا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ پھر آگے مزید میں کوشش کروں گا مزید ٹاپکس پہ بتانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔